بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب اور اشکالات کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہوئے پیش کروں گا۔ تو آئیے آج ہم قبل اس کے کہ نئے سوال کی طرف آئیں، اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جس کا سوال پچھلے کسی حلقے میں یا اس کے پہلے والے حلقے میں ہمارے بھائی نے کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس کے الفاظ ہم نے تو اس وقت ذکر کیے تھے، اس کا ترجمہ آج پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرق کی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ایک حدیث میں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو ہمارے بھائی کا سوال یہ تھا کہ اس حدیث سے لوگ حجت پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، تو کیا ان کا یہ کہنا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنا چاہیے یہ صحیح ہے؟ اور حقیقتاً میں نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، ان کا یہ استدلال اس سے غلط ہے، اس لیے کہ گناہ کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے گناہ کرو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں جائیں گے تم گناہ کرو اور استغفار کرو؟ گناہ کرو اور استغفار کرو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے جس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس سے غلطی ہوتی ہے تو استغفار ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرو اور استغفار کرو، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو استغفار کرو۔ اور اس سے یہ بھی مطلب نہیں کہ گناہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ استغفار کرو۔ گناہ تو ہو سکتا ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جنہیں نیک کام کرنا نہیں ہوتا ہے، یا اپنے گناہ کو وہ صحیح ٹھہرانے کے لیے استدلال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ شیطان انہیں یہ بہکاوا دیتا کہ تم اس حدیث سے استدلال کرو، اور اس لیے اس حدیث میں کہ اگر نہیں کرو گے گناہ تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے گا، لہذا گناہ کرو تاکہ تم باقی رہو، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اس حدیث سے کہ نہیں گناہ کرو، گناہ کرنا چاہیے اور بعد میں استغفار کر لینا، اور شیطان اس طرح سے انہیں دھوکہ بھی دیتا ہے کہ ابھی کرو بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں تو استغفار کی گنجائش موجود ہے، وقت موجود ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آنے دو، بہت ساری چیزیں ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، تو ان کے مختلف آزار ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی گناہ ہو جاتا ہے ہم استغفار کر لیں گے، اللہ سے مغفرت مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی بڑھاپا آنے دو۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں کیا ہوا، اتنی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے اس چھوٹے سے گناہ کو ڈھانپ لے گی اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہم معاف کر دیں گے، لہذا گناہ کرنے میں ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کا حکم نہیں بلکہ گناہ پر اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ چیز بھی بھول جاتے ہیں کہ بار بار گناہ کرتے رہنے کا انجام بھی برا ہے، چھوٹے بھی گناہ کو بار بار کرتے رہیے تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور دوسری طرح سے بار بار گناہ کرنے سے اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کے بعد گناہ کی حیثیت، اس کی کیفیت، اس کی خطرناکی دل سے چلی جاتی ہے، تو گناہ ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں رہ جاتا ہے، یہ تو عادت بن جاتی ہے ان کی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ کرنے اور نہ کرنے اور نیکی کرنے اور نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت سارے ہیں، گناہ کرنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تو ہم بھی انہیں میں سے ایک آدمی ہو گئے تو کیا مشکل ہو گئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور انسان کی فطرت میں ایسا کرنا کر لیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے سارے لوگوں کو اس حدیث سے اس طرح کا استدلال نہیں کرنا چاہیے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، اور گویا کہ انہیں ابھی گناہ کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے، بعد میں توبہ کرنے کا بھی ٹائم دیا جائے گا، ایسا سوچتے ہوں۔
لیکن یہ ساری چیزیں ان کے اپنے دل کی اور نفس کی اور عقل کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں ہیں۔ لہذا انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے۔ اللہ اس حدیث میں آیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم ہے جو توبہ کا غلطی کریں پھر استغفار بھی کریں گے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کام کرتے جاؤ، کوئی بات بعد میں کر لیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی ہے، استغفار نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ حالانکہ اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں، حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ استغفار کریں گے، اور وہ لوگ استغفار ہی سے غافل ہیں۔ البتہ جو حدیث آپ نے پوچھا ہے اس حدیث کے بارے میں، کیا یہ حدیث صحیح، ہمارے پوچھنے اور بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ان کے دل میں اس سے یہ ہے کہ حدیث صحیح نہ ہو۔ میں بتا دوں حدیث یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، یعنی گناہ کر لیتے ہیں مطلب گناہ ان سے ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر گناہ کر جاتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی سے توبہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں، یعنی نادانی کی بنیاد پر گناہ کر لیا پھر توبہ کے لیے اللہ سے رجوع ہوتے ہیں تو توبہ ان کی قبول ہوتی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر جاتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر جاتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کام وہ گناہ کا کر جاتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ لہذا اصرار بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو غلطی سے کر جاتے ہیں پھر اس پر استغفار کرتے ہیں تو ان کا استغفار قبول ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں حکم ہے کہ گناہ کرو ورنہ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو بدل دیں گے، اس حدیث کا یہ مقصود نہیں، بلکہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث سے یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بھئی تم سے گناہ ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن تمہارا کام یہ کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں غلطی رکھی ہے، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے استغفار کیا، توبہ کہ اللہ ان کی غلطی معاف کی، اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ہر بنی آدم خطا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن خطا کرنے والوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو استغفار کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ تو یہ صدر استدلال یہ کرتے ہیں کہ غلطی کرو استغفار بعد میں کر لینا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو حدیث میں تو ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی، تم میں ہر انسان، ہر مخلوق یہ جو ہے انسانی یہ گمراہ ہے، تو مجھ سے ہدایت کرو، طلب کرو، میں اسے ہدایت دوں گا۔ لہذا غلطی ہوتی تو اللہ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، اور ہدایت یہ ہے کہ آپ توبہ کے لیے توفیق طلب کرو، توبہ سے استغفار کرو، گناہ غلطی سے استغفار کرو۔ اب یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ حدیث جو آپ نے لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور تمہاری بدلے میں دوسری قوم لائے گا جو گناہ کریں گے، ذنب کریں گے اور پھر استغفار کریں گے۔ تو اس حدیث کا یہ مقصود، بس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ بھائی اے انسانوں، تم لوگ یعنی گناہوں کی فطرت پہ پیدا کیے کہ تم سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگی، اس پر بھروسہ نہیں کرو، بلکہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم توبہ اور استغفار کرو، اس کے بعد مغفرت آئے گی۔ لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کیا تو مغفرت بھی نہیں آئے گی، اور تم سزا میں تو گرفتار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم بھی چاہیں گے رکھیں گے۔ اگر تم گناہ کرتے ہو اور استغفار نہیں کرو تو بھی تم کو بدل دیا جائے گا۔ لہذا اس حدیث کا مواخذہ انسان پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے
اور استغفار نہیں کرتا ہے، لیکن اگر گناہ کے بعد اللہ سے استغفار اور توبہ کر لے، اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کر لے، تو اس کا یہ گناہ دھل جاتا ہے اور اس کی یہ غلطی چھوٹ جاتی ہے۔ تو انسان کی فطرت کے حساب سے جیسے حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کیا اور اللہ نے توبہ قبول کیا، ہر بنی آدم سے غلطی ہو تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کریں گے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی انسان اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے، معاف اس سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، باقی اور سارے گناہوں کے بارے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ لہذا اس حدیث کا جن لوگوں نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو تم اللہ بدل دیں گے، دوسری قوم لے کر آئیں گے، یہ مقصود اس حدیث کا یہ مقصود ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے اور اس کے بعد استغفار نہیں کرو گے تو تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہیں استغفار بھی کرنا چاہیے، استغفار اللہ سے مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی تنخواہ پاتا ہوں مہینے کی اور وہ میری کچھ 5 سے 6 ہزار یا اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، ہمارے جیسے اور بھی لوگ ہوں گے، کہہ رہے ہیں لیکن میں اس کو اپنے خرچے میں استعمال کرتا ہوں، کچھ پیسہ اس میں سے بچ جاتا ہے اور میں اسے جمع کرتا رہتا ہوں، اور تو کیا ایسی صورت میں مجھے ہر مہینہ اپنی اس تنخواہ کے جو مجھے 5-6 ہزار ملتے ہیں اس کو جمع کرنا ہے، اس کو کیا یعنی اس میں سے زکوٰۃ دینا چاہیے یا ایک ہی سال میں زکوٰۃ لگے گی؟ تو میں جواباً کہوں گا کہ آپ کے پاس جو تنخواہ ملتی ہے اور وہ مقدار نصاب یعنی مان لیجئے کہ زکوٰۃ 10,000 میں ہے تو زکوٰۃ اصل میں زکوٰۃ کی مقدار سونے پہ رکھی ہوئی ہے، سونے کی قیمت جو گھٹتی بڑھتی ہے اسی حساب سے آپ کے تنخواہوں کا میں پیسہ بھی گھٹتے میں زکوٰۃ کا نصاب بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب وہ آپ 85 گرام سونا کے برابر آپ کی تنخواہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کی تنخواہ سونے کی قیمت بڑھتی ہو یا چڑھتی ہو، آپ کے پاس سونے کی 85 گرام سونے بھر کی زکوٰۃ کا پیسہ ملتا ہے مان لیجیے ہر تنخواہ میں، تو یہ نہیں کہ آپ کو ہر تنخواہ پر یہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مقدار نصاب ہونا چاہیے اور اتنے پیسے پر پورا 1 سال گزر جانا چاہیے۔ آپ کو ہر مہینہ ملتے تو سال تو نہیں گزر، پہلے مہینے ملے آپ نے زکوٰۃ دیا، دوسرے مہینے میں زکوٰۃ دیں، تیسرے میں، اس طرح سال کے 12 مہینے میں آپ زکوٰۃ ہی بھرتے رہیں گے، یہ مقصود شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں جس پیسے پر 1 سال گزر جائے۔ اگر آپ کا یہ پیسہ ہر سال ہر مہینے میں خرچہ ہو جاتا ہے، اس حساب سے گھٹ جاتا ہے مثال کے طور پر، اور 12 مہینے بھی آپ کے پاس وہاں پیسہ جمع نہیں ہو پاتا ہے اتنا، تو آپ پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی تنخواہ سے کچھ پیسہ بچتا رہتا ہے اور وہ بچاتے آپ مان لیجیے آدھی تنخواہ خرچ کرتے ہیں، آدھی بچتی ہے، یا اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اس سے کچھ بچتی ہے، لیکن سال پورا ہونے کے بعد آپ کے پاس بچے ہوئے پیسے میں سے جس پر سال گزر گیا ہے وہ 85 گرام سونے کی قیمت سے زیادہ رہا تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% اس میں لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا ہے۔ لہذا آپ کو اس طرح سے ہر مہینے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچے ہوئے پیسے کی مقدار کو جانیں جس پر سال بھر گزر گیا ہو اور وہ زکوٰۃ کے نصاب یعنی 85 گرام سونے سے زیادہ کی قیمت کا ہو، تب اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ آپ ایک بار زکوٰۃ دے دیں گے، پھر 1 سال کے بعد ہی اس طرح کے پیسوں پر زکوٰۃ لگے گی جب آپ کے پاس نصاب بھر کا بچا ہوگا، اور آنے والے سال میں اتنا پیسہ بھی نہیں بچتا تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا آپ کو مہینے مہینے کے حساب زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قبروں پر پھول چڑھانا کیسا ہے؟ تو بھائی قبروں پر پھول چڑھانے کا کوئی تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے، نہ رسول کے زمانے میں ہوا ہے، نہ آپ کے پھول چڑھانے سے قبروں کی کوئی حیثیت بڑھ جاتی ہے، لہذا قبروں پر پھول چڑھانا یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے، لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبروں پر جا کر کے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، پھول چڑھانے کی نہیں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ جائیں تو ان مقبرہ والوں کو جن کے مدفون ہیں ان کو سلام کریں مقبرے سے پر، اور اسی طرح سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، قبر کو ان کے وسیع کرے، جنت سے کھڑکیاں کھول دے، آگے ان کے لیے مستقبل بھی ان کا اس کے بعد جو حساب و کتاب کا وہ درست کرے، یہ چیز کی ضرورت ہے۔ پھول چڑھانے سے قبر کے اندر رہنے والوں کی زندگی کے لیے یا ان کے آنے والے احوال کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے،
لہذا اس سے بچنا چاہیے، بلکہ دعا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ایسے ہی کہیں قبروں پر پھول چڑھاتے چڑھاتے لوگ اس کو مزار بھی بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، پھر جا کے وہاں اپنی حاجتوں کو مانگتے بھی ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر اس پر کوئی عمارت بنا دی جاتی ہے، پھر عرس لگایا جاتا ہے، پھر اس کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ جو حالات سے واقف ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا۔ لہذا یہ سوال جہاں تک یہ قبروں پر پھول چڑھانے کا، یہ شریعت کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے انہی کا ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانے کا جو دوسرا سوال کیا ہمارے بھائی نے، وہ یہ کہتے ہیں کیا قبروں پر سجدہ کرنا یا ان کے لیے لے جا کے جانور ذبح کرنا یہ درست ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ چیز بھی درست نہیں ہے، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا یا ان کے لیے جانور ذبح کرنا، ان کی نظر ماننا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ کہو کہ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا، حیات و موت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، یہ سب اللہ کے لیے، کسی کو اس میں شریک نہیں کرتا ہوں۔ وَذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایسے کہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص رکھوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اول مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں، لہذا اس قبر پہ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی قبر والے کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کرنا، نظر و نیاز مان کے کرنا یا قربانی کرنا، یہ اللہ کے لیے کسی اور کے نام سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ سوال جو آپ کا تھا، یہ کہ قبروں پر ذبح کرنا یا ان کے لیے سجدہ کرنا درست ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو یہ قربانی اور نماز یہ سب اللہ کے لیے، سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، جس سے مراد نماز ہوتی ہے، اور سجدہ کرنا بھی نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ لہذا یہ عبادت اللہ کے لیے ہی ہے، کسی قبر کے لیے سجدہ کرنا، کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان دھیرے دھیرے اس کا بھی پجاری ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں منع ہیں شریعت میں، اور اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ اس میں اور بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے کچھ لوگوں نے نظر مانی کہیں پر قبر ذبح کرنے کی، آپ نے اس میں سوالات کیے، اس کے بعد جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہاں کسی کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ نے اجازت دی ہے، لیکن ان کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ سے کسی اور حلقے میں کروں گا۔ آج آپ ہمیں اجازت دیجئے، اور انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے ملیں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں اور ساجھیداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھی توفیق دے، اور ہم سب کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔